محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا، یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں، اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ ابن تیمیہ بھی منہاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا، اس کے پس منظر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا؟ اہل علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے، یہ ذوق و رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے، کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں۔ میں یہ پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے اور ایک اخبار احاد ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے بعد میں وہیں سے بات شروع کر دی، لیکن ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں، سماج کہاں کھڑا تھا، معاشرت کہاں کھڑی تھی، پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے، ان سب کا جائزہ لے گا۔ اور واقعہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس واقعے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا، یعنی اس کو لازماً اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یا تو ہمارے پاس نہایت مستند ذرائع سے خود واقعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی، تحریر کی شکل میں آ جاتی، ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزاع کے آ جاتی۔ زبانی روایات ہیں، ہر گروہ بیان کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدیعی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ فیصلہ کس اصول پر ہوا؟ تمام روایات کو جمع کریں، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا، یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا۔ اس کو میں نے اپنی کتاب برہان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امرہم شوری بینہم، اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم، جو حکومت قائم ہو گئی تھی، جو ریاست قائم ہو گئی تھی، اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزاع کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا، اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو، یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی؟ سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اقدام کیا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزاع خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا۔ یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی، کسی فوج نے حملہ نہیں کیا، کوئی جتھا نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے، ایک تجویز پیش کی انہوں نے اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا، یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی؟ اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تقتل العناقل ہے، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے معاملے میں نزاع نہیں ہوتی۔ میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں۔ جیسے
پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں، جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے. یعنی کوئی ایسی شخصیت جماعت اسلامی میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، فیصلہ ہو گیا. قریش کے پاس اقتدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے. اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر، لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد کون، سیدنا عمر کے بعد کون. یہ جو لیڈرشپ اس وقت وجود میں آئی یہ پرانی قبائلی لیڈرشپ نہیں ہے. اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے. پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے 15-20 نام ہر شخص کو معلوم ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئے، سب چلے گئے. صرف 2 لوگ ہیں، ایک حضرت عباس جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک ابو سفیان جو باقی رہ گئے. اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا معاذ بن جبل ہے، وہ تو خیر انصار میں سے تھے، یا وہ دوسرے لوگ جن کو سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو. تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی، یہ فیصلے کرتی رہی ہے. اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کیا، اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کیا. سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا ابوبکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا. انہوں نے نام پیش کیا ہے. میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا، لیڈرشپ کی رائے لی گئی، ایک ایک شخص نے تقریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا. بالکل ایسے ہی جس طرح کہ آج کے جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کی جگہ کس نے لینی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آ گیا. دیکھیے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے متعین حدود ہیں. آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ 10-20 سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں. اگر یہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے، جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، کچھ قاعدے مقرر ہیں، کچھ قانون سازی ہو چکی ہے، سب درم برم ہو جائے گا. بالکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی تھی. یعنی جو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے، اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا، معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے. سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی ہے، اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں. جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، جو عمال مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد جب ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے جس تیزی کے ساتھ وہاں آئی. فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا. دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی، نئے نئے علاقے مفتوح ہو رہے تھے. اس میں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے. کوئی قاعدہ وجود میں آنا چاہیے تھا نا، کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا، ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. یہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کے بارے میں اب آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا، ظاہر ہے اس جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ نے بغاوت کی ہے. ایک قاعدے قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی، جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر اور قاعدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے. ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا. اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے. اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے
کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے، جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے یا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں، اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدین ہی کا طریقہ ہے۔ سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کے حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے، جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا ہے۔ وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی۔ لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں۔ یعنی جس وقت ایک نزاع کسی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے